السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوہ لعلکم ترحمون۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ محترم حضرات، میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی جو بات ہے ہماری، ان سب کے مسئلے کا حل قرآن کریم ہے، جس کو ہم رجوع الی القرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی مبارک ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم سب پر لازم ہے کہ تم اس کا اتباع کرو، اس کی بات مانو۔ وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ایسا ہوا لعلکم ترحمون، تو اللہ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے، تم رحم کیے جاؤ۔ یہ جو رجوع الی القرآن کی بات ہے، اگر یہ بتایا جائے سب سے پہلے کہ ہم اس وقت فی الحال کن چیزوں میں قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اس پر رجوع کے لیے آپ کو گائیڈ لائن دی جائے۔ قرآن کریم میں بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم کن چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر آدمی کا اپنا خود کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ جو اللہ ہم سے بولا ہے ہم اللہ کی وہ بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں۔ تب ایگزیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ کم سے کم آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اندر خرابی کہاں کہاں ہے، تو اس کی اصلاح کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا جو واقعی میں بہت چنتت ہیں، بہت فکر مند ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں کہ کن چیزوں سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، بنیادی طور پر یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اس دنیا میں اور دنیا والوں کے لیے کیوں نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے رب ذوالجلال کا۔ کیونکہ جو آدمی بھی مقصد کو نہیں پکڑ پائے گا وہ پھر اس کتاب سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جو فائدہ رب ذوالجلال چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کچھ فائدے آدمی کو حاصل ہو جائیں، کچھ ثواب مل جائے، لیکن مقصد جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں یہ بات کہی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں جان رہا ہے کہ غیبت کرنا منع ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ اسے نہیں معلوم ہے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمارے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ غیبت نہیں کرو۔ نہ وہ آیت کو جانتا ہے، نہ اس کو پڑھا ہے کبھی، لیکن اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے اللہ نے غیبت منع کیا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے۔ یہ اصل قرآن مجید پر عامل ہے اور ایم کو اس نے پا لیا۔ بھلے وہ آیت پڑھ رہا ہو، بھلے اس کو آیت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، کیوں مقصد اگر کوئی آدمی پا لیتا ہے
تو ذریعہ جو ہے نا وہ اگر تھوڑا ادھر ادھر بھی ہوتا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. بالوں کو چھوٹی سی مثال سمجھانے کی، بال جو لوگ رکھتے ہیں، بال رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ بال سلجھائے رکھیں. اس کے لیے کنگھا کرنا سنت طریقہ ہے. ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ بال کو سلجھائے رہنا چاہیے، وہ کنگھا کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے کر کے اپنے بال کو سلجھائے رکھتا ہے. یہ بھی مقصد پر جو ثواب ملنا ہے نبی کے وہ حاصل ہو جائے گا، بھلے کنگھا پکڑے یا نہ پکڑے. ایک اور دیتا ہوں. مسواک کا مقصد بذات خود مسواک نہیں ہے. مسواک ایک ذریعہ ہے منہ کی صفائی کا. ایک آدمی کسی طریقے سے، ہو سکتا ہے ٹوتھ پیسٹ برش کے ذریعے، ہو سکتا ہے کوئی لکوڈ کلی کر کے، وہ اپنے منہ کو صاف رکھتا ہے. تو جو مسواک کا مقصد ثواب کا تھا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا. اگر مسواک کے ذریعے وہ کرے گا تو اس کو 2 ثواب مل جائے گا. ایک ثواب مل جائے گا مقصد، اور ایک ثواب مل جائے گا طریقے رسول کو عمل کرنے کا. لیکن اگر اس نے مسواک پوری زندگی نہیں کیا لیکن منہ کی صفائی کا اہتمام ان ادر ویز دوسرے طریقے سے کرتا رہا تو ایم آف دا مسواک اس نے حاصل کیا ہے جو کہ مقصد ہی اصل تھا. بات میری سمجھے؟ ایسے ہی قرآن مجید کا جو مقصد ہے نا وہ اس پر عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے اتنی دلچسپی ہے اور اتنی محبت ہے کہ اس نے اس کی تلاوت پر ہمارے لیے ثواب رکھ دیا ہے. ورنہ تلاوت مقصد نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ قرآن پر عمل ہے. لیکن یہ جملہ بھی اگر کوئی بولتا ہے تو بھی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن نہیں سمجھا اور اس پر عمل نہیں کیا تو پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ جملہ بھی 100% غلط ہے. چاہے مثال کے طور پر ایک آدمی مسواک لیا، مسواک کو جب تک آپ رگڑ کر تھوڑی دیر تک نہیں کریں گے تب تک مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی نے رگڑنے کے بجائے مسواک لیا اور منہ میں چلایا اور اٹھا کر کے کنارے کر دیا، پھر بھی اس کو طریقے رسول کا ثواب ملے گا، بھلے اس کا مقصد ہوا، حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عرب جیب میں رکھے رہتے ہیں اور نماز کھڑی ہوتی ہے. اب حدیث میں ہے مسواک کھٹ سے اٹھاتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ طریقے رسول کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، مقصد کا ثواب نہیں حاصل ہوتا. بات پہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ تو سب سے پہلی بات یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے وہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے تمام ہمارے اکابرین نے یہ جملے کہے ہیں، اور حضرت نے بہت شارٹ پہ کہا، وہ حضرت میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے. نمبر 1، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی یہی بات، یہ اس کی دلیل ہے کہ وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، فاتبعوہ، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ضرور اس کو فالو کرو. یہ اس کا مقصد ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ایکسپلین کرنے والی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، جو ذات گرامی ہے، وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے قرآن بیسک بات کرے گا، فروعات کی بات نہیں کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے نماز کیسے پڑھو. قرآن کہتا ہے حج کرو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے حج کیسے کرو. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو.
قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کتنی زکات دو. پتہ یہ چلا کہ قرآن بیس کتاب ہے. بیسک بات کر کے وہ حبیب مصطفیٰ کے اوپر چھوڑتا ہے. تو مطلب بھی نہیں ہے کہ حبیب مصطفیٰ اپنی جانب سے وہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اللہ ہی وہ بولتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کا طریقہ کیا ہوگا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارے حبیب کے وایا وہ کام ہونا چاہیے. اس کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، چاہتا ہے کہ تم اس واسطے سے اپنا عمل کر کے اپنا بنا ہوا، اپنا بگڑا ہوا بنا لو. تو نبی کی امپورٹنس دوسرا مقصد ہے قرآن مجید کا، کہ وہ کہتا ہے، بہت جگہ کہا ہے، میں ایک آیت نقل کرتا ہوں، کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی بات مانو. پھر کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی بات مانو. اس آیت میں ایسے 20 آیتیں ہیں. دوسری جگہ کہتا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کے رسول تم کو دیں، یعنی حکم دیں، پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کرنے کے لیے کہہ دیں اس سے رک جاؤ. تو گویا کہ قرآن مجید کا جو دوسرا بنیادی مقصد ہے وہ اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، جتنے بھی راستے دنیا والے آپ کو بتائیں، وہ علامہ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، کوئی صاحب، کوئی بھی راستہ نبی کے علاوہ اللہ کے دربار میں اپروول پا ہی نہیں پایا ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے جو اپرووڈ بائی اللہ ہے، وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اب جو رسول کی بات ماننے لگے تو اللہ کہے گا کہ بھائی اس کی بھی بات مان لو. نہیں سمجھے بات کری؟ میں تقلید کر رہا ہوں، میں کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ میں اللہ کی بات کیا، رسول کی بات کیا. آپ اگر یہ جملہ بولیں بھی جا کر کے کہ مولانا سراج صاحب نے کہا میں پکڑوں گا، آپ پھر بھی مولانا سراج کی نہیں مانتے. مولانا سراج نے اپنی پاکٹ سے وہ باتیں نہیں کہی ہیں، اور جس دن مولانا سراج اپنی پاکٹ سے وہ بات کہہ دیں وہ کچرے میں ڈالنے کے لائق ہے، یہ بھی بتا دیں آپ. ہماری بات کی امپورٹنس بیکاز اس کا رشتہ ہم نے کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا. ہم نے اس کا رشتہ کس سے جوڑا؟ رسول اکرم سے. ہم زیادہ سے زیادہ رسول اکرم کے بعد صحابہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہی وہ ان کو اپروول دیا. اس وجہ سے یہ دو ہی اصل ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول. بقیہ جو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، فلاں کی، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے، اور نہ کسی کی بات مانی جاتی ہے. ان کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ کس کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ وہ اللہ رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے میرا نام لے لیا مارکیٹ میں امام بن گیا آپ کا، لہذا کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، اس بات کو کب کرتا ہے. تو دوسرا مقصد کیا بتایا میں نے؟ کہ رسول اکرم کا اتباع کرنا. تیسرا مقصد جو ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی کہ ہم ڈائیورٹ کہاں ہوں گے. پہلے ایسا مقصد جب معلوم ہو جائے گا کہ نزول قرآن کا یہ مقصد ہے، تب یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہماری زندگی میں ڈائیورجن آیا کہاں. اسی کو، اس لیکیج کو بند کرنا مقصد ہے. تیسری بات قرآن مجید نے بنیادی طور پہ کہی ہے، کہتے ایک جگہ کہتا ہے کہ اے لوگو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور بڑوں کی بات مانو. اولو الامر کا معنی بڑے کر لیں، اولو الامر کا معنی دانشمند کر لیں، اولو الامر کا معنی ائمہ کر لیں. لیکن ایک تھرڈ پارٹی کو قرآن نے تسلیم کیا. نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، چیپٹر کلوز ہونا چاہتے، چیپٹر نہیں کلوز ہوا، چیپٹر کلوز ہی نہیں ہوا. اللہ نے خود ایک تھرڈ پارٹی کھڑی کیا کہ وہ اولو الامر منکم. اسی بات کو میں نے کہا کہ آپ میری بات مانیں تو آپ اولو الامر کی بات مانیں، لیکن حقیقت میں اولو الامر کہاں سے بول رہا ہے؟
اللہ رسول سے، لہذا اولو الامر بھی دیکھا جائے. اور رسول کہاں سے بول رہا ہے؟ اللہ سے بول رہا ہے، تو لے دے کر کے ایک ہی بچا. اچھا، اگر ان میں اختلاف ہو جائے، جو مسئلہ تمہارا ہمارا نہیں حل ہو رہا ہے، کہ اگر یہ لوگ اختلاف کون کرے گا؟ اللہ تو کرتا نہیں ہے، رسول بھی اختلاف کی بات کرتا نہیں، کرے گا کون؟ وہ بڑے لوگ کریں گے. اب اس کے آگے کہتا ہے قرآن کریم، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو کھولا نہیں ہے، اس کتاب کو ہم نے کبھی جانا نہیں ہے، ورنہ اس کا ایک نام قرآن کریم کا فرقان ہے. کیا نام ہے؟ فرقان. ڈسٹنگوش بٹوین دا رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط کے درمیان میں لائن کھینچ دینا کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے. اس کی صفت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک لقب فاروق ہے. کیا ہے؟ فاروق ہے. ان کا نام فاروق نہیں ہے، ان کا نام تو عمر ہے. فاروق ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی دانش مندی ایسی ہوتی تھی کہ لائن کھینچ کے بتا دیتے تھے یہ غلط ہوا ہے، یہ صحیح ہوا ہے. اس لیے ان کا نام، ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ فاروق پڑ گیا. بہرحال، تو اب جب لڑائی ہوگی مسئلے میں تو کون مسئلہ حل کرے گا؟ لڑا کون ہے؟ لڑیں گے اولو الامر نا. تو جو لڑے گا وہ کبھی جج تو بن نہیں سکتا ہے. بھئی ہماری ان کی لڑائی ہے، اور ایک آدمی آ کر کے بولے مولانا تمہاری ان کی لڑائی ہے، تم جج بن جاؤ اور فیصلہ کر دو. کیسے ایسا ہوگا؟ فیصلہ کرنے والا تو تھرڈ پارٹی ہوگی جو نہیں لڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اسی کے آگے آئے تھے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فل اسٹاپ. اس کے پہلے کیا کہا ہے؟ کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اولو الامر کی بات مانو. جب جھگڑے کی بات آ گئی وَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر تم نے آپس میں جھگڑا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، نہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تم نے آپس میں جھگڑا کر لیا ہے فی شیء، کسی معاملے میں، فردو، تو لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. یعنی مسئلے کا حل اللہ سے پوچھو، رسول سے پوچھو. اولو الامر کو کٹ کر دیا، کیونکہ اولو الامر نے تو جھگڑا کیا ہے. بات سمجھے؟ یہ تیسرا بنیادی مقصد ہے کہ جب آپ فتنے کے دور میں ہو جائیں، جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، وہاں مولانا تھانوی احمد رضا خان صاحب، علامہ ابن تیمیہ کسی کو نہیں پکڑے. پکڑے کس کو؟ اللہ کو. عید میلاد النبی میں ایک آدمی بولتا لازم ہے، دوسرا بولتا ہے نہیں کرو، اختلاف ہو گیا نا. اب دیکھو قرآن نے عید میلاد النبی کے بارے میں کیا کہا ہے. مسئلہ یہ، کیونکہ جن کو تم پکڑ کر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو وہی تو اختلاف کی ہے. میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں آپ کو. جنہوں نے اختلاف کیا ہے آپ ان سے مسئلے کو حل کرنا چاہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل، ایسا کیسے ہو پائے گا؟ اب آپ رجوع کریں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ نے کیا کہا ہے؟ پورے قرآن کریم میں عید میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ان کو بھی معلوم ہے. اللہ کے بعد دوسرا آپشن کس کا رکھا گیا ہے؟ رسول کا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا کوئی طریقہ بتایا ہوتا، آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نا، ایسے عید میلاد النبی کا بھی طریقہ ہونا چاہیے تھا. تو پتہ چلا اب مولانا لوگ مسئلہ نہیں حل کریں گے بابو، اب مسئلہ حل کرے گا اللہ اور اس کا کلام، اس کی کتاب، رسول اور اس کا طریقہ. ہم نے کیا کیا؟ ان دونوں کو چھوڑ کر مولانا کے چکر میں اولو الامر سے سمجھ رہے مسئلہ حل ہوگا. اولو الامر مسئلہ نہیں حل کرے. یہ قرآن مجید کے تین بنیادی مقصد. کیا کیا بتایا؟ پہلی بات بتائی کہ عمل مقصد ہے، دوسری بات بتائی رسول کی بات ماننا مقصد ہے، اور تیسری بات کہ جب اختلافات ہو جائیں تو پھر ایسی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کو آپ حکم مان لیں اور مسئلے کو حل کریں. دوسری بات، اب سوال یہ ہے کہ ڈائیورجن ہوا کہاں؟ ڈائیورجن ہوا کہاں ہے؟ کیونکہ جب تک ڈائیورجن نہیں معلوم ہوگا تب تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو بائی پاس جا رہے ہیں. سیدھا والا راستہ کون سا ہے؟ ڈائیورجن جہاں سے ہوا ہے. بڑے بڑے
चलिए बात है, 40-45 मिनट में मैं कितनी बात कर सकता हूं। डाइवर्जन की बेसिक बातें बताता हूं, कहां डाइवर्जन हुआ है। देखिए, कुरान मजीद में जो मक्की सूरतें हैं, मक्की सूरतों में बेसिक तौर पर 3 बातें। एक ये है कि मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसको मुख्तलिफ अंदाज में उसने क्या किया है, साबित करने की कोशिश की है। दूसरा, उसने कहा है कि भैया मरोगे तो कब्र से लेकर के आखिरी दिन तक एक ऐसा मरहला आना ही आना है जिसको हम आखिरत कहते हैं। और तीसरा कि अल्लाह के अलावा जितने लोगों का तुम जा रहे हो इधर उधर, सब गलत है। तो गोया 3 बातों का जिक्र है 13 साल पूरी लाइफ में जो कुरान नाजिल हुआ है। एक का नाम तौहीद है, एक का नाम रिसालत है, एक का नाम आखिरत। ठीक है, इसमें डाइवर्जन किसमें हुआ? रसूल के मानने में मेरी समझ से मुसलमानों में कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं हुआ है। आखिरत के बारे में भी, बिलीव रखने में भी ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आई है। एक में जबरदस्त आई। क्या? तौहीद बिगड़ी है। रुजू इलत तौहीद होना चाहिए बाई कुरान करीम। ये डाइवर्जन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अब कोई भी अमल ऐसा नहीं छोड़ा कि जो मुशरिक या काफिर करता था वो हमारे मुसलमानों में मौजूद ना हो। किसी एक को आप बताने, अभी बता दें मुझे, बाद में बता दें कि निजाद ये काफिर करते हैं, शिर्क हम नहीं करते हैं, कोई एक आप नहीं बता सकते। लिहाजा रुजू कराना चाहिए तौहीद परस्ती की तरफ। डाइवर्जन यहां हुआ है कि तौहीद में गड़बड़ी की गई है। यहां तक कह दिया गया कि जो अर्श पे था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। ये टोटल तौहीद को मारा, मलिया मेट कर दिया। अब कुरान करीम के जिम्मे हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कुरान से दलाइल दें। फिर वही बात आई कि इख्तलाफ हुआ ना, अब इख्तलाफ में मसला कौन हल करेगा? कुरान करीम हल करेगा। रुजू इलल कुरान होना चाहिए। एक आयत पढ़ता हूं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। उसके अलावा जिसको चाहे माफ कर दे। खुद कह, ये कौन कह रहा है? जो ये कहता है कि मैं माओ से ज्यादा ममता रखता हूं, एक गुना नहीं कई गुना ज्यादा रखता हूं, वो कह रहा मैं मां नहीं माफ करूंगा। ये बात समझाने की है किसको? अवाम को, अपने मुसलमान भाइयों को, कि ये जो तुम सोच रहे हो अभी अंदाज में, अभी दुर्गा, अभी गया ना त्योहार, क्या था, गणेश, यूपी में दुर्गा चल रही है, यहाँ गणेश चल रहा है। मुसलमान टोपी लगाए हुए हैं, मुसलमान उठा करके ला रहे हैं गणेश को, ला करके फूल पहनाया जा रहा है। एक लिमिट है मुसलमान की, सर्कल क्रॉस नहीं करें। ये लिमिट को क्रॉस कर गए आप। ये जो तौहीद का बिगाड़ आया है, कुरान करीम ने ये जरूर कहा है कि लोगों इन बातिल खुदाओं को, मिन दूनिल्लाह कहा है, इन बातिल खुदाओं को आप बुरा भला नहीं कहें, लेकिन बातिल जिसको मिन दूनिल्लाह जो हो गया उसको आप फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, अपने मरे हुए पे चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, सज्जा चढ़ाएं करें, बहुत ज्यादा हो गया। ये मैं तो 2 बातों को आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सूद समझते, वड्डी, इंटरेस्ट, सूद और शिर्क, ये सारी तबाहियां जो उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह की नाराजगी है, उसके बेस ये है। इससे अल्लाह सख्त नाराज होता है। इसके बारे में तो उसने कुरान में कहा, शिर्क के बारे में, और इंटरेस्ट के बारे में कहा कि जो इंटरेस्ट का जो मामला है वो मुझसे जंग का ऐलान करता है। बहुत बड़ी बात हो गई ना, अल्लाह से बंदा जंग का ऐलान करे कि तुमने सूद के बारे में जो फार्मूले बनाए या सूद खाए, चाहे लीज के जरिए और चाहे डिपॉजिट के जरिए, चाहे LIC के जरिए, चाहे फिक्स फायदे के जरिए,
کہتا تم نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا ہے. جنگ کا اعلان اللہ سے جس نے کیا ہے وہ قوم اس دنیا میں کیسے جو ہے وہ پنپ سکتی ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ غیر مسلم بھی تو سود کھا رہے ہیں. انہوں نے آپ کے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے. آپ نے اللہ کو مانا ہے. آپ کے اوپر اللہ کے قاعدے، آپ کے اصول لگیں گے. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے. مسجد میں مسلمان ناپاک داخل نہیں ہو سکتا. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ حکم مسلمان کے لیے. ایک کام کرنے والا جنوبی ہے، نہایا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مسجد میں گھس کر کام کرتا ہے، کام کر سکتا ہے. اس کے اوپر قانون ہی نہیں ہے بھیا. قانون تمہارے لیے ہے، حکم تمہارے لیے ہے، گناہ تم کو ملے گا. لہذا یہ سب سے بڑا انحراف ہوا ہے. لہذا ہم کو چاہیے قرآن کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں کہ توحید کیا ہے. عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جیسا میں نے کہا نا کہ نبی کی بات ماننا تو عمل کی بات ہے. عمل میں جو انحراف ہوا ہے اس کی ایک وجہ مفاد اور اسلام دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں. غور سے سنیے گا. مفاد سمجھتے ہیں نا، فائدہ. ہمارا فائدہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، اسلامی قانون ایسے کھڑا ہوتا ہے. اسی وقت اوریجنل مسلمان معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ داڑیاں ٹوپیاں ہماری بہت دھوکہ دیتی ہیں آپ کو. یہ اصل اس وقت معلوم. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواه البخاری. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ ماں باپ بھائی بہن تمام سے اوپر نہ آ جائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول جو یہ فرما رہے ہیں، ہم اپنی بیوی کو تو یقینی بات ہے کہ نبی سے زیادہ چاہتے ہیں، بولے یا نہ بولے کوئی آدمی، لیکن چاہتا تو ہے. تو حضرت نے جواب دیا، مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا آئیڈیا اس وقت لگے گا تم بیوی کو زیادہ چاہتے ہو یا اللہ کے رسول کو. بیوی ایک ڈیمانڈ کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے. حبیب مصطفیٰ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بیوی ایک. اس وقت تم نے جس کو عمل کیا ہے اسی کو چاہتے ہو. یہاں پہ آ کر کے معلوم ہوتا ہے تو ہم نے جو عمل چھوڑا، رسول کی بات چھوڑی، تو آپ مفاد کی بنیاد پر ہم نے شریعت کو کیا کیا؟ چھوڑا ہے. مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر نکاح کا مسئلہ ہے. نکاح میں طلاق ہو گیا، خدا نہ خواستہ طلاق. قرآن میں کیا ہے کہ اگر تم نے کچھ گفٹ مطلب بہو کو دیا ہے یا داماد کو دیا ہے، جو بھی گفٹ دیا ہے، اب آپ اس کو نہیں مانگے. بھارت کا قانون کہتا ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ نے کس کا سہارا لیا؟ آپ نے قانون کا سہارا لیا. شریعت کو آپ نے بالائے طاق رکھا. یہ بتائیں لوگوں کو کہ اگر کبھی قانون آپ کے فیور میں بھی آ جائے، اور 20 قانون آ چکے ہیں ہمارے فیور میں جو ہماری شریعت سے کلیش ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں، ایسے موقع پر ہی اصل معلوم ہوگا کہ اس میں مومن کون ہے. اور اگر اس وقت آپ نے چھوڑا تو یہ ڈائیورٹ ہوئے. آپ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قانون ہمارے فیور میں بھی. ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ابھی وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت ہم نہیں دیتے، بارہ بتا چکا ہوں آپ کو، نہیں دیتے. نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج سرکار یہ طے کر لے کہ باپ کے مرتے ہی آٹومیٹک جیسے بیٹے کے نام پر ہوتا ہے، بیٹی کے نام پہ ہو جائے گا، مجبور ہو جاؤ گے. اس نے نہیں کیا ہے، لہذا آپ نے قرآن کو چھوڑا، دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی جیب سے جا رہا ہے، حالانکہ ابا کا تھا اور وہ بھی ابا کی سگی بیٹی ہے. جیسے آپ سگے بیٹے ہیں ویسے سگی بیٹی ہے. تو مفاد ٹکرایا تو ہم نے مفاد پر عمل کیا، قرآن کو چھوڑا. یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اب مثال کے طور پر
کرائے کا مکان یا کرائے کی دکان آپ نے کرایہ لے رکھا ہے، مکان مالک کہہ رہا ہے جو دکان کہ بھیا مجھے دکان خالی کر دو. بھارت کا سنویدھان آپ کے فیور میں ہے، کس کے؟ کرایہ دار کے. آپ اس کو کہتے نہیں خالی کریں گے، جو کرنا ہے کر لو. یہاں ڈائیورٹ. اور اس میں ایک دو لوگ نہیں ہیں، مولانا صاحب سے لے کر کے لیبر صاحب تک سب ہیں. ایسے اللہ کا کوڑا نہیں پڑتا کسی قوم پر. بڑی وجہ ہے. میں ہزاروں مسجد کی دکانیں یو پی سے لے کر کرناٹک تک، ہزاروں مسجد اور مدرسے کے گھر جانتا ہوں کہ مدرسے کا گھر ہے، مسجد کی دکان ہے، وقف کی دکان ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ابھی صرف جتنے بھی مسائل آپ کے اکنامکلی ہیں، مسجد کے، مدارس کے، صرف وقت کی جائیداد کا صحیح کرایہ آ جائے ہم بھارت کا بجٹ چلا سکتے ہیں. صرف مسلمان کی مسجد اور اس کا نہیں، پورے بھارت کا بجٹ چل سکتا ہے. اتنی اوقاف کی زمینیں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. قبضہ چاہے غیر مسلم نے کیا ہو، چاہے آپ نے بھی کیا ہو. غیر مسلم نے کیا، مجھ سے بات نہیں کرنا، لیکن آپ نے بھی کیا ہے نا. امین آباد لکھنؤ میں ایک ایک دکان کا کرایہ جو نہیں بنتی ہے 2-2 لاکھ روپے ہے. اسی کے بغل میں وقت کی ایک دکان اسی سائز کی ہے جس کا کرایہ 250 روپے ہے. 2 لاکھ اور 250 روپے آپ اندازہ کر لیجیے. اور وہ صاحب ہم سے بڑی داڑھی ہے، جمعہ میں پہلی صف میں آتے ہیں، حضرت میں جانتا ہوں، اور یہ معاملہ کر رکھا ہے. یہ جو انحراف ہو رہا ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں آپ کے فیور میں قرآن بھی آ جائے. جیسے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی 3 طلاق دو گے تو بھی طلاق نہیں ہوگی. شریعت کے لحاظ سے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ اس کا سہارا لے رہی ہے. جیسے اس کا سہارا لیتی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس نے یہ مان لیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ایک بھی، اس کا ایمان سے وہ جاتی رہی ہے. قرآن کے خلاف بات ہے. انہوں نے جو کچھ کیا یہ ان کا کردار ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں. فائدہ تو آپ اللہ کی کتاب سے اٹھائیں. یہاں پہ ڈائیورجن ہو. لہذا عمل بالقرآن میں یہ جہاں پر جب کوئی سرکاری قانون، اور اس میں بڑا ہوتا بھی آ رہا ہے نا، آ گیا ہے یو پی وغیرہ بہار وغیرہ میں، کہ باپ کے مرتے ہی برابر برابر لڑکیوں کو حصہ بھی ملے گا، لڑکوں کو بھی ملے گا. اب لڑکی کا حصہ ہے کتنا؟ جتنا لڑکے کا اس کا آدھا. لڑکی کیا بول رہی ہے؟ میں مانگی کیا، مجھے سرکار دی ہے. سرکار تو کچھ بھی نہیں، حبیب مصطفیٰ سرکار کے سرکار ہیں کہ نہیں؟ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگ غور سے سنیے گا، لوگوں میرے پاس مقدمے آتے ہیں، میں ججمنٹ کرتا ہوں. ایسا ممکن ہے کہ میں گواہوں کی بنیاد پر ججمنٹ کروں اور ججمنٹ رانگ ہو. تم اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے نہ جانا کہ حبیب مصطفیٰ نے ججمنٹ دیا ہے لہذا ہم. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا انگارہ لے کر کے جا رہے ہو. تو اگر سرکار نے کہہ بھی دیا ہے تو بھی آپ کا انگارہ ہی تمہارے لیے وہ ہے. جب حبیب مصطفیٰ کا ججمنٹ اگر شریعت کے خلاف ہو جائے، کیونکہ وہ انسان ہے، آرگومنٹ ہوا، وٹنس ہوئی، وٹنس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جج نے، اور اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا جو واقعی میں جیتنے والا تھا اس کے اگینسٹ ہو گیا، تو حبیب مصطفیٰ نے اپنا دامن چھاڑا کہ میرے فیصلے کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں سید الانبیاء ہوں تو میں فیصلہ کر دیا ہوں تو ہر حال میں یہی فیصلہ صحیح ہے. اگر میرا فیصلہ بھی شریعت کے خلاف ہو گیا تو تم ہاتھ میں آپ کا انگارہ لے کر جا رہے ہو. ایمانداری سے بتاؤ، اس سے زیادہ کلیئر بات کیا کی جا سکتی ہے؟ اور آپ سرکار کا حوالہ دے کر کے سمجھ لیں سرکار نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ سرکار نے دیا ہے، طلاق ہم مانیں گے نہیں کیونکہ سرکار نے دیا ہے. تو یہی سمجھ لیجیے کہ تمہارے سرکار دو عالم ہے یا سرکار ہے، یہ دو میں سے ایک کا فیصلہ بھی کرنا پڑے گا.
اور जिनके पास जन्नत है उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। बात नहीं समझे मेरी? बगैर ऐसे अगर इस सरकार के पास मरने के बाद जन्नत है तो छोड़ दो सरकार दो आलम को, ये वाली जन्नत ले लो, भले ही थोड़ा सी छोटी मोटी होगी, लेकिन अगर उनके पास जन्नत ही नहीं है और जन्नत में जाने का शौक है तो सरकार दो आलम ही को सरकार मानना पड़ेगा। नंबर 3, इन्हिराफ फराइज में हुआ है। किस चीज में हुआ है? फराइज में हुआ है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, 90% भारतीय मुसलमान पंजवक्ता नमाजी नहीं है। इन्हिराफ हुआ है कि नहीं है? ये जो आप चाह रहे हैं मसला हल हो जाए, कितने लोग कोशिश कर रहे हैं बेचारे इस वक्त। मैं तो सोशल मीडिया पे रहता हूं, 500-700 ग्रुप का मैं मेंबर हो चुका हूं। इतनी बातें आती, बेचारे खिदमत खल्क कर रहे हैं, कोई IAS की कोचिंग करा रहा है, कोई जो है वो मदरसा पे मदरसा खोल रहा है, जमात पे जमातें निकल रही हैं, दर्स कुरान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मसला नहीं हल हो रहा है। हल हो रहा है, वजह आपको बता देते। एक जुमला बोल रहा हूं, इसके पहले भी बोला था, आज भी नोट कर लें। मुसलमानों की प्रॉब्लम मुसलमान बन के हल करेंगे तो हल होगे, नहीं तो नहीं हल होगी। ये समझे मेरी बात। खिदमत खल्क वाला फजर की नमाज छोड़ा है और किट लेकर के बांट रहा है गरीबों में, ये ओवर टाइम को ड्यूटी समझ लिया है। ओवर टाइम ड्यूटी नहीं होती है, नहीं होगा मसला हल, खुदा की कसम नहीं होगा। अगर ये ओवर टाइम और ये चीजें मसला हल कर देती तो हबीब मुस्तफा को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़े बड़े काम आप कर रहे थे ऑलरेडी। कोई डिपार्टमेंट आपने छोड़ा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसको सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं। वो सब डिपार्टमेंट किसे संभाल रखा था? हबीब मुस्तफा ने बेवा की खिदमत भी करते थे, नमाज छोड़ देते थे। वो समझते हैं कि ये ओवर टाइम है, ये सब ड्यूटी जो है वो फराइज हैं, वो जब तक उससे इन्हिराफ करेंगे तब तक मसला नहीं होगा। कुरान की रोशनी में इस बात को समझाएं। कितने बच्चे बनते हैं मौलाना सिराज साहब हैं, अम्मी से बात नहीं है 6 महीने, किससे बात नहीं है? अम्मी से। यहां तकरीर कर रहे हैं, हजरत जब चलते हैं, हटो हटो मौलाना आ रहे हैं, एक जाकर थे पहले अपनी अम्मी को खुश कर ले, जिसके पैर के नीचे जन्नत रखी गई है। ये जो इन्हिराफ बिल फराइज है, ये फर्ज है। हमारी वालदा 100% गलत हैं तो भी सही है, नोट कर लीजिए। 100% गलत हैं बकौल आपके तो भी क्या है? सही है, ये मानकर चलना। वालिद साहब 100% गलत हैं तुम्हारी निगाह में तो भी 100% सही है, ये मानकर चलेंगे, तब वालिदैन की खिदमत और तब वालिदैन राजी होंगे। तब कहा गया कि अब्बा राजी होते हैं तो अल्लाह राजी होता है। ये चीजें हमारे सोसाइटी से हमारी जिंदगी में इन्हिराफ की गई हैं। अच्छा, इन्हिराफ बिल अमल में हराम चीजें जैसा मैंने 2 बताया, एक शिर्क है, एक सूद है। कितना लोग धड़ल्ले से बिजनेस कर रहे हैं, नहीं माना मैं तो सूद तो बेजार में। क्या बेजारी भाई तुम्हारी है? नहीं, मैं उनको 5 लाख रुपए दे दिया हूं, हर महीना हमको 40,000 रुपए देते हैं मौलाना। तो मैं वो बोला कि अगर नुकसान हो गया तो नुकसान हुआ तो क्या, हमारा 5 लाख रुपया नहीं नुकसान होना। हमने कहा ये कौन सा धंधा है भाई? ऐसे 1-2 लोग कर रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर 99% यही कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पैसे लगा दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं, और उसके बाद बैठे हुए हर महीना 40-50 हजार रुपया आ रहा है, मौज पे खा रहे हैं और समझ रहे हैं मैं इस्लामी तरीके से बिजनेस कर रहा हूं। ये सूद जो किया जा रहा है हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूद का अदना गुनाह ऐसा है, छोटा गुनाह ऐसा है जैसे कोई अपनी मां के साथ जिना करे। इससे ज्यादा भयानक मिसाल नहीं दी जा सकती थी समझाने के लिए। उसके बावजूद धड़ल्ले से धंधा किया जा रहा है। कितने लोग हैं लीज पर मकान दिए हुए हैं, लीज पर दुकान दिए हुए हैं,
नहीं मौलाना, लीज में लिया हूं 5 लाख रुपए, लेकिन मैं 500 रुपया किराया भी देता हूं। मैं बोला उस जगह का किराया 500 रुपया है? नहीं, वो वहां तो 5,000 रुपए है। तुमने कहा 500 रुपए तुमको कहे, 4,500 तो सूद फिर भी खा रहे हो ना। 4,500 हर महीना सूद फिर भी खा रहे हो, 500 रुपया कम खा रहे हो, इतना ही तो हुआ। ये सब बातें ये जो हो रही हैं रुजू इलल, और ये भी आपको बता दें, ये सब जब तक कुरान फहमी, कुरान तदब्बुरी, कुरान अमल, जब तक इस तरफ रुजू नहीं करेंगे, हम आपको ऐसी बातें बताते रहेंगे कि आप लड़ते रहें और हमारा उल्लू क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। हम अल्लाह और रसूल की तरफ ले जा पा ही नहीं रहे। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। आखिरी बात, जो बड़ा इन्हिराफ हुआ है कुरान का एक मकसद, बार बार कुरान ने कहा है कि कुरान समझो, अफला ततदब्बरू, यतदब्बरू, ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज कुरान में आए हैं कि लोगों इसको गौर और फिक्र करो। गौर दो लिहाज से गौर और फिक्र है। एक ये कि जो ये दुनिया तरक्की कर रही है ना, अगर कोई ऐसा स्कॉलर होता हमारे पास, हैं ऐसे, हम नहीं जानते होंगे, कि हर तरक्की की बुनियाद में जो उनकी तहकीक है उसमें कॉपरेट किसने किया है, कुरान करीम ने। वो बोले या ना बोले। अभी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है फैजाबाद का, पानी के बारे में उसने किया है। एक उसको आया होगा यूट्यूब पर, आपने भी देखा होगा कि पहले पानी के घड़े में आप तांबे का लोटा डाल दें, फिर उसमें जो है उसको पानी निकालने 12 घंटे के बाद फिर उसमें ये सब्जी डाल दें। तो उसने एक कहा है कि एक पानी है, एक मिनरल वाटर हो जाता है, एक मैजिक वाटर हो जाता है। वो सब करने के बाद उसने कहा है लेकिन इसके पीने का तरीका जो है वही इस्तेमाल करेंगे तभी ये फायदा करेगा। अभी क्या कहा है, बैठ कर पिएंगे तब ये मैजिक वाटर काम करेगा। वो मैजिक वाटर में भी हबीब मुस्तफा की सुन्नत राज है। मैं हैरत पे पड़ गया। हमसे यहां मिलने आया इस बुनियाद पर कि एक फैजाबाद के आदमी रहते हैं, मिलने आया मुझसे यहां। उसने कहा है कि मैंने वो वीडियो दिया डाला है, वो आपने देखा? हमने कहा नहीं देखा। कहा देखिए, उसमें आखिर में बताया, पानी लंबा चौड़ा है, कि पानी जब तैयार हो जाए तो पीना, उस वक्त पीते वक्त क्या होना चाहिए, बैठ करके। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि जितनी भी तहकीकात जब इस्लाम सुपर पावर बना, उन सब की बेस क्या थी, कुरान करीम थी। ये तदब्बुर इसलिए भी जरूरी है, एक तरफ तो हम चाहते हैं दुनिया की चाबी हमारे हाथ में आ जाए। मुसलमान तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि अब हम ही सुपर पावर होंगे, फला होंगे। पहले अपने मस्जिद के टॉयलेट दरवाजे वाले लगा लो, उसके बाद जा करके फिर कहीं दुनिया की चाबी की बात करना है। जो आदमी अपने इबादत गाहों के टॉयलेट के बारे में आज तक डिसाइड न कर पाया हो कि वजू के का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। 5 वक्त नमाज में वजू करते हैं और वजू खाना सही नहीं है 90%। पहले ये सब सही कर लो, फिर दुनिया की चाबी देगा। अल्लाह ताला जानबूझकर चाबी तुमको नहीं दे रहा है कि तुमको दे देंगे, तुम खुला टॉयलेट बना दोगे दुनिया को। इस वजह से चाबी तुमको नहीं दी जा रही है। जिन लोगों को चाबी दी गई थी उन्होंने कुरान मजीद पर क्या किया था, रिसर्च किया था। जब ये हदीस आई अल्लाह के रसूल की कि लिकुल्ली दाइन दवाउन सय्यदीत है, हर मर्ज के लिए अल्लाह ने क्या पैदा किया है, दवा पैदा किया है। उस वक्त से इस्लामी साइंटिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं और आज भी, और होता भी यही चला आ रहा है। जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी आती है दुनिया में, एक ना एक दिन उसका इलाज मालूम होता है। लेकिन खोज करने के बाद वो खोज का तरीका अगर कुरान पर तदब्बुर होता, कुरान मजीद में एक दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया, लेकिन ला तनकुज़ु अजाइबहु, इसके अजाइबात कभी कुरान पे खत्म नहीं होंगे। गोता मारते जाओगे और मोती निकलता जाएगा। लेकिन हमने अब क्या कर रखा है, साहिल पर बैठे हैं और मोती निकालना चाहते हैं, साहिल वालों को मोती नहीं मिलती। लिहाजा ये इन चीजों से इन्हिराफ हुआ है। अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए। और 1 मिनट और बात कर लेते हैं। एक इन्हिराफ और भी हुआ है,
میں پچھلے 20-25 سال سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام جو شروع ہوتے ہیں جلسے کے جلوس کے جہاں بھی قرآن کریم سے ماشاءاللہ درس شروع ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے پڑھنے والے 90% قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں. میں ایک پروگرام میں دھارواڑ گیا, ایک مرتبہ غلطی کی, میں ویسے بھی بہ رہا ہوں, زیادہ کر رہے ہوں گے, موٹی موٹی میں سنا. جب ایک مرتبہ انہوں نے غلط پڑھا میں خاموش رہا, دوسری مرتبہ اب پورا مجمع بیٹھا, اس کی بھی بے عزتی ہو جائے گی. اب میں نے دیکھا کہ قرآن کی بے عزتی ہو جائے گی تو مجبور ہو کر کے ہم نے کہا بھائی صاحب یہی ختم کر دو, اتنی دیر میں تم 30-35 غلطیاں کر چکے ہو اور پڑھے چلے جا رہے. رجوع الی القرآن میں رجوع الی الاشیاء بھی داخل ہے. قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, دوسری جگہ کہتا ہے لینو کہ قرآن اچھی آواز میں پڑھو, قرآن صحت کے ساتھ پڑھو. بوڑھوں کو چھوڑ دیں, بوڑھے تو 90% آج بھی غلط پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی اگر ریٹائر نہیں ہوئے ہوں 55-56 سال, ان سے بتا دیا جائے کہ 5,000 سیلری بڑھ جائے گی اگر کمپیوٹر سیکھ لو گے تو سیکھنے کے لیے تیار ہیں. 55 والا اوپر درجہ بلند ہو جائے گا, قرآن صحیح پڑھ لو, زبان نہیں ٹوٹتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جن کی زبان نہیں ٹوٹتی اور وہ قرآن میں کوشش کرتے ہیں, حدیث میں آتے ایسے آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر کوشش کرتا ہے اور نہیں پکڑ پاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لینا کہ ایسے ہی پڑھتے رہو ڈبل ثواب لیتے رہو, کوشش کریں صحیح ہو جائے گی. لہذا یہ بھی ایک رجوع کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم ہم اپنی زندگی میں صحیح پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.